دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے رجا CSC یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، رجا CSC۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، مجھے امید ہے۔ تو محترم سامعین، میں آج آپ کی بارگاہ میں بہت ہی اہم بات اور اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک امام یا ایک عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کے اندر، اپنے پڑوسی کے اندر یا کسی بھی مسلمان کے اندر اگر وہ کسی خرافات کو دیکھے، کسی گناہ کو دیکھے، تو اس کو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو میری بات مان لے گا، تب اس پر سمجھانا واجب ہے۔ اگر نہیں سمجھائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ ظن غالب ہے، یقین کامل ہے کہ میں اگر بتاؤں گا یا سمجھاؤں گا یا منع کروں گا اس سے کہ یہ کام نہ کر، تو یہ میری بات مان لے گا، تب اس پر واجب ہے کہ یہ اس کو سمجھائے۔ نہیں سمجھا گا تو گناہ گار ہوگا۔ اسی ضمن میں ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ المستدرک للحاکم کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا ہے مصطفیٰ کریم سے۔ کیا سنا ہے؟ کہ قیامت کے دن ایک دعویٰ کرے گا رب کعبہ کی بارگاہ میں۔ ایک شخص دعویٰ کرے گا کہ پروردگار عالم، کس نے مجھ پر ظلم کیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ دعویٰ کرے گا رب کعبہ کی بارگاہ میں، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس شخص نے۔ تو وہ مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ اس کو پہچانے گا بھی نہیں۔ وہ کہے گا میں تو تجھے جانتا تک نہیں، میں تجھے پہچانتا تک نہیں، اور میں نے تجھ پر ظلم کب کر دیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آپ فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ کہے گا کہ میں گناہ کر رہا تھا، تو نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور تو نے مجھے اس گناہ سے روکا نہیں، اس لیے تو نے مجھ پر ظلم کیا۔ اس لیے یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے معاشرے میں، اپنے پڑوس میں، اپنی بستی میں کسی ایسے کام کو ہوتا ہوا دیکھیں جو کہ غیر اصل ہو، شریعت نے اس قدر اس کی اجازت نہ دی ہو، تو پھر ذمہ داری ہے کہ اس کام سے باز رہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ان تمام باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو صرف ایک مستحب کا درجہ رکھتے ہیں۔ میں مستحب کی تعریف بتاؤں، مستحب وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ہوتا ہے۔ جس کے کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہوتا ہے، فضیلت حاصل ہوتی ہے، نیکی حاصل ہوتی ہے، لیکن نہ کرنے پر کوئی عذاب، کوئی عتاب، کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ واجب وہ کام ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب بھی ہوتا ہے اور جس کا کرنا ضروری بھی ہوتا ہے، کہ نہ کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج کل جو ہمارے یہاں انتقال ہوتے ہیں، انتقال ہونے کے بعد ہم اپنے مرحومین کی جانب سے جو بھی ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، چاہے وہ تیجے کا موقع ہو، 10ویں کا موقع ہو، 20ویں کا ہو، 40ویں کا، برسی کا، جتنے بھی موقع ہیں، ان مواقع پر ہم جو بھی اہتمام کرتے ہیں فاتحہ خوانی کا، تو یہ مستحب عمل ہے۔ کیا عمل ہے؟ یہ مستحب عمل ہے۔ کرنے پر ثواب ملتا ہے، کرنے پر نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن علماء نے صاف الفاظوں میں لکھا ہے کہ مستحب کام کے لیے، یعنی جو مستحب عمل ہو کہ جس کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی عذاب و عتاب نہیں ہے، تو مستحب عمل کے لیے یا مستحب کام کے لیے اپنے آپ کو دقتوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں مبتلا کرنا، چاہے وہ جانی اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے ہو، یہ علماء نے ناجائز لکھا ہے۔ تو آج کل دیکھا جائے ہمارے یہاں، کیونکہ ان کاموں کو بڑی فوقیت بھی دی گئی ہے، حالانکہ میں ان کاموں کے کرنے کا ممکن نہیں ہوں، کبھی آپ یہ سمجھیں کہ امام صاحب کا مقصد ہے ان کاموں کو نہ کیا جائے۔ کیا جائے، مستحب عمل ہے، کرنے پر ثواب حاصل ہوگا، فضیلت حاصل ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی احتیاط رکھیں، کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے، تیجوں کے موقع پر ہم نے یہ دیکھا کہ اس قدر کھانے کا اہتمام ہوتا ہے اور ایسا اعلیٰ پیمانے پر اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ سبھی جو صاحب ثروت حضرات ہوتے ہیں، جو غنی حضرات ہوتے ہیں، بستی کے حضرات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس انداز میں کھاتے ہیں جیسے کہ کوئی خوشی کا موقع ہو یا کوئی شادی کا موقع ہو۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے
فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ ان مواقع پر، یعنی تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، 20واں ہے، ان موقع پر اعلیٰ حضرت علی الرحمٰ نے فتاوی رضویہ میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ دعوت کرنا حرام ہے، دعوت کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، یعنی کسی کے یہاں جا کر مدعو کرنا، بلانا، کہنا کہ آپ کی جو ہے ہمارے یہاں دعوت ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ خاموشی بنائی رکھیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کاموں کو اس قدر ترجیح دے دیا، اور جو ہمارے صاحب ثروت حضرات ہیں، اللہ کا شکر ہے، رب کعبہ نے بے شمار انہیں مال و زر سے نوازا ہے، تو وہ تمام کی تمام حضرات بھی ان تمام کھانوں میں شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام حضرات کو ان موقعوں پر کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان موقعوں پر تمام ہی صاحب ثروت حضرات کو، جو صاحب غنی حضرات ہیں، صاحب ثروت حضرات ہیں، وہ ان مواقع پر کھانے سے پرہیز کریں، کھانے سے بچیں، کھانے سے بچنے ہی میں ان کے لیے فضیلت حاصل ہے۔ دوسری چیز یہ کہ صاحب خانہ کو بھی یہ چاہیے کہ ان موقعوں پر وہ اس قدر اہتمام نہ کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، وہ جب اہتمام کرتا ہے تو وہ مدعو بھی کرتا ہے، دعوتیں کرتا ہے، یہ ایک رواج چلا آ رہا ہے ہمارے اور آپ کے یہاں، ایک رواج ہے۔ اس رواج کو، اس رسم کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جس کے یہاں کسی کا انتقال ہوا، وہ سالوں سے اپنے والد یا والدہ کی جو ہے دوا دارو کر رہا ہے، علاج کر رہا ہے۔ آج جب اس کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو حضرات محترم، وہ صرف رواج کو، رسم کو پورا کرنے کی نیت سے کہ نہ جانے بستی والے کیا کہیں گے، نہ جانے دنیا والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اس اعتبار سے پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی جیب میں پیسہ ہے یا نہیں، چاہے اس کو قرض لینا پڑے، کسی سے ادھار لینا پڑے، وہ ان تمام موقعوں پر پھر بھی وہ اہتمام کرتا نظر آتا ہے۔ اگر یہ رواج ہم ختم کر دیں تو یقیناً بڑی سہولتیں پیدا ہوں گی، بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی، اور قرآن میں تو اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ جیسی چیز بھی ان لوگوں پر فرض کی ہے جو اس کے اہل ہیں۔ زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض تھوڑی ہے، جو اس کے اہل ہے، جن کے پاس مال ہے۔ کتنا مال؟ جو کہ شریعت نے ایک مقدار معین رکھی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے جبکہ سال گزر جائے۔ تو زکوٰۃ جیسی چیز بھی اللہ نے ان لوگوں پر فرض کی ہے جو اس کے اہل ہیں۔ تو پھر یہ تو مستحب عمل ہے، تیجا، 10واں، 40واں، پھر ان کاموں کے لیے قرضہ لینا، ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو تنگی میں ڈالنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ایسے رواجوں کو، ایسی رسموں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور بستی میں جب ایسا معاملہ ہو تو بستی والوں کو ان موقعوں پر کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگرچہ صاحب خانہ مدعو کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکن ہمیں ان موقعوں پر دعوت میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کا دعوت کرنا ہی غلط تھا۔ ہاں، جو اس کے مہمان دور دراز سے آئے ہیں یا چند فقراء یا غربا حضرات ہیں، ان کے لیے بطور ایصال ثواب کو اہتمام کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بھی استطاعت کے مطابق، اگر استطاعت ہو تب۔ اسی طرح کے بے شمار ایسے کام آج ہمارے سماج میں جنم لے لیا ہے، ہمارے سماج میں پیدا ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج امن و سکون ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں کے اندر، ہم اپنی بستی کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ جس سے ہماری بستی، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری میں۔ قرآن کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جتنی بھی یہ ایصال ثواب کے موقع ہیں، جیسے کہ تیجا، 10واں، 40واں، 20واں، ان موقعوں پر دعوت کا اہتمام نہ کیا جائے، اور تیجے کے موقع پر خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بڑی جو ہے دھوم دھام سے کھانا چلتا ہے اور دھوم دھام سے سبھی لوگ کھاتے ہیں۔ لہذا اہل ثروت حضرات کو، صاحب غنی حضرات کو
ان موقعوں پر پرہیز کرنا چاہیے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔